نواہی سے اجتناب، احکام خداوندی کو اپنی زندگی میں لانا، اور منہیات شرعیہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہی امانت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ یہ امانت جب پیش کی جا رہی تھی، زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو تمام نے انکار کر دیا لینے سے، بالآخر انسان کے اوپر یہ امانت ڈال دی گئی، وہ احکام شرعیہ ہی ہے۔ امانت کی وہی تشریح کی گئی ہے کہ حقوق کی ادائیگی یہ بھی امانت ہے، حقوق مالیہ ہو یا اسی طریقے سے امانت مختلف شعبوں کو شامل ہے۔ کسی کے راز کو اپنے پاس رکھنا، اس کی تشریح نہ کرنا، دوسروں تک نہ پہنچانا، یہ امانت ہے۔ ڈیوٹی، ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ امانت ہے۔ الغرض امانت کا جز، امانت کا معنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ امانت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان ہی نہیں کہ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں امانت کو بیان کیا وہیں فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت، اللہ کا ڈر ہوگا، وہی شخص امانت کا صحیح طور پر حق ادا کر سکتا ہے۔ گویا کہ ان کے درمیان آخرت پر ایک ایمان ہو، آخرت پر اس کا یقین ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا ایک تصور ہو ان کا، تو امانت کا صحیح طریقے سے وہ حق ادا کرے گا۔ الغرض امانت زندگی کے ہر جز سے الگ الگ قسم کے اندر، جس کا من جملہ اگر کہا جائے تو حقوق کی ادائیگی کا نام امانت ہے۔ چاہے اگر ایک باپ ہے، وہ بیٹے کے تعلق سے اگر صحیح طریقے سے ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یہ امانت ہے، اور اگر ان کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم نہیں دے رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو یہ امانت کی پاسداری ہے، اور اگر حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے تو یہ بددیانتی اور خیانت ہے۔ ایک عادل، ایک منصف، ایک حاکم اور جج اگر پبلک کے درمیان صحیح انصاف کر رہا ہے تو یہ امانت ہے، اور اگر انصاف نہیں کرتا ہے تو یہ بددیانتی اور خیانت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، ایک شخص نے کسی سے زمین خریدی، یہ امانت کی ایک مثال ہے۔ ایک شخص نے کسی کی زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد اس میں ایک گڑھا نکلا، اس گھڑے کے اندر سونا تھا۔ وہ شخص خریدنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو زمین خریدی ہے اور یہ گھڑا میں نے خریدا نہیں، اس کے اندر سونا ہے، لہذا امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز میں نے خریدی ہے وہی ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑا جس کے اندر سونا ہے، یہ سامنے والے جس کی زمین ہے انہوں نے یہ رکھا ہو، اس لیے یہ انہی کو دیا جائے۔ چنانچہ یہ اس کے پاس گیا اور یہ کہا خذ منی، آپ لے لیجئے اسے، اس لیے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ سامنے والا جس نے یہ زمین بیچی تھی فرمایا بعتک الارض وما فیہا، میں نے آپ کو زمین کے ساتھ جو زمین کے اندر ہے وہ بھی بیچ دی ہے۔ الغرض یہ سامنے والا، خریدنے والا اس پر تیار نہیں ہوا، فرمایا نہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے، اس کے اندر پڑی ہوئی چیز یہ سونا میں نے نہیں خریدا ہے،
دونوں میں اختلاف ہوا، اختلاف اس درجے کا بڑھ گیا کہ مقدمہ حاکم کے پاس لے گیا اور انہوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا، پوچھا کیا تمہارے پاس لڑکے ہیں، اولاد ہے؟ فرمایا ہاں، کسی کے پاس لڑکا تھا، دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس کا لڑکی ہے؟ دونوں کا نکاح کر دیا اور کہا ان دونوں پر یہ خرچ کر دو، باقی جو رہے اس کو صدقہ کر دو۔ میرے عزیز ساتھی، یہ امانت زندگی کے ہر جز سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، صدق حدیث، سچائی۔ یہ سچائی اسلام کی ایک اہم جز ہے۔ اگر کوئی کہے اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو یہ کہا جا سکتا ہے اسلام نام ہے سچائی اور امانت داری کا۔ کفر کو بیان کرو تو کفر نام ہے جھوٹ اور بددیانتی کا۔ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف جو تھا وہی صادق الامین تھا۔ آپ سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے۔ اس لیے اسلام کے یہ دونوں جز، یہ دونوں وصف نمایاں وصف ہے کہ اسلام اگر نکھرے گا تو سچائی اور امانت داری سے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام لانے کی غرض سے، اس کے اندر بہت سارے عیوب تھے۔ آنے والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ میں اسلام لاؤں گا اس شرط پر کہ جو عیوب میرے اندر ہے وہ رہنے چاہیے، مگر ایک ہی آپ منع کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر جو عیوب ہے، زناکاری، شراب خوری، چوری اور جھوٹ، یہ 4 عیوب ہے، یہ چاروں بیک وقت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں ایک کی آپ اجازت دیں تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، باقی جو تم کر رہے ہو کرتے ہو، مگر جھوٹ چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے یہ چھوڑ دیا اسلام اسی شرط پر وہ لایا اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اسی شرط پر میں ایمان لایا ہوں۔ جب یہ جاتا ہے زندگی کے شعبوں میں، جب یہ عمل کرتا ہے، اب یہ چوری کے میدان میں گیا، وہ یہ جانتا ہے کہ چوری سے منع نہیں کیا ہے مگر ہاں جھوٹ سے منع کیا ہے۔ جب چوری یہ کرتا ہے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یا کوئی پوچھے تم نے چوری کی ہے، ایسے میں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس پر عمل نہیں ہوگا، مجھے سچ بتانا ہوگا۔ اگر سچ بولوں گا تو ظاہر ہے چوری کی سزا حد سرقہ ہے، وہ ہاتھوں کو کاٹنا ہے، ظاہر ہے سزا ملے گی۔ دوسری طرف زنا ہے، زنا کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ زنا کرنے کے بعد اگر یہ پوچھا جائے تم نے زنا کیا ہے، اگر نہیں کرنے کے بعد منع کروں تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر اقرار کرتا ہوں تو زنا کی سزا ہے۔ وہ اگر شادی شدہ ہے تو پتھر سے سنسار کرنا، مارنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگنا ہے۔ اور اگر شراب پیتا ہوں تو شراب کی بات بھی یہی ہے کہ اگر جھوٹ بولتا ہوں تو یہ جھوٹ پر عمل کرنا ہوا، یہ ایمان لانا، جبکہ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور اگر سچ کا اقرار کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ شراب کی سزا کوڑے لگنا ہے، 80 کوڑے لگنا ہے۔ تو بہرحال ایک جھوٹ کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں۔